السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے دا کرپس مشن 1942۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ جرمنی نے پورے یورپ پر حملہ کر دیا بشمول برطانیہ۔ تو اس عالمی جنگ کے پوری دنیا پر بہت بڑے نتائج اس کے برآمد ہوئے اور اس نے آلموسٹ پوری دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جنگ کے آغاز پر جب انگریزوں نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو ہندوستان کو انہوں نے بالواسطہ طور پہ اس میں ملوث کیا۔ تو اس انگریز کے اس اقدام کے نتیجے میں آل انڈین نیشنل کانگریس کی جو یہاں حکومت تھی، جو 1937 کے الیکشن کے سلسلے میں 1937 کے الیکشن کی بنا پر وجود میں آئی تھی، تو اس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ وزارتوں سے استعفے کی بنا پر یہاں ہندوستان میں بھی حالات بہت خراب ہو گئے اور انگریز سرکار جو تھی وہ بہت پریشانی کی حالت میں آ گئی۔ اسٹوڈنٹس، اب اس جنگ میں دسمبر 1940 میں ایک نیا ٹوسٹ آیا، جب جاپان نے جرمنی کی طرف سے جرمنی کی مدد کی اور اس نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا اور وہ اس جنگ میں کود پڑا۔ جاپان کے اس جنگ میں کودنے سے جنگ کا نقشہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جاپان کے پے در پے حملوں اور کامیابیوں سے جنوب مشرقی ایشیا، یعنی یہ ہم سنگاپور وغیرہ، برما وغیرہ، یہ جتنا ہمارا فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں، تھائی لینڈ وغیرہ، یہ سب ایک ماہ کے بعد جو ہے بشمول رنگون بھی جاپانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ رنگون، جس کو برما ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ انگریزوں ہی کے قبضے میں تھا۔ اب وہ ہندوستان کی سرحدوں پر گویا جاپان نے دستک دے دی تھی۔ تو جاپانیوں کی ان پے در پے کامیابیوں نے ہندوستان میں انگریزوں پر ہرسہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی سلطنت کی بنیادیں متزلزل ہونے لگیں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ہم انڈیا میں کیا کریں گے، کیونکہ حالات تو بہت خراب ہو گئے ہیں۔ تو انگریز اس جاپانیوں کے ان حملوں سے بہت پریشان تھا۔ ایک طرف اسے یورپ میں مار پڑ رہی تھی جرمنوں کے ہاتھوں، اپنی کالونیز پر بھی جرمنی اور اٹلی نے کئی حملے کیے اور وہاں پر بھی اسے ابتدا میں نقصان ہو رہا تھا، اور یہاں جاپان بھی ان کی ایک اور کالونی ہندوستان تک پہنچ گیا۔ تو انگریز صحیح معنوں میں بہت پریشان ہوا اس حالات میں، اس زمانے میں، کیونکہ ایک طرف ان کو جاپانیوں کا سامنا تھا جو کہ برما کی بارڈر تک آ چکی تھیں، برما کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ جس وقت پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریزوں نے بغیر ہندوستانی عوام کی مرضی کے ہندوستان کی فوج کو دوسری جنگ عظیم میں جھونک دیا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بنا پر جو اس وقت 1937 میں الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئی تھی انڈیا میں، کانگریس کی وزارتی حکومتیں، انہوں نے احتجاجاً حکومت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک اور مسئلہ درپیش ہوا برطانوی حکومت کو۔ دوسرا، مسلم لیگ نے لاہور میں قرارداد لاہور کے ذریعے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ رکھ دی۔ اب جاپانیوں کے بہاؤ کو روکنے کے لیے، انہیں لگام دینے کے لیے انگریزوں کو اصل میں ہندوستانیوں کے تعاون اور مدد کی اشد ضرورت پڑی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس طرح ہم نہیں کریں گے تو یہ جاپانی تو ہندوستان پر حملہ کر دیں گے اور یہاں سے بھی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے جو رویہ تھا اس میں تھوڑی نرمی اور لچک پیدا کی تاکہ کسی طرح یہ جاپانیوں کو روکیں، اور اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ واضح رہے کہ جب کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا تو انہوں نے کوئٹ انڈیا کی تحریک کا بھی اعلان کیا، یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا اعلان کیا۔ تو یہ بھی انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ بہرحال یہاں اس صورتحال میں انگریز بہت بری طرح سے پھنس چکا۔
اس مشکل حالات سے نکلنے کے لیے انگریز حکومت نے جو حکمت عملی بنائی وہ کچھ یوں تھی کہ اس وقت برطانیہ میں جو وزیر اعظم تھے وہ سر ونسٹن چرچل تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مارچ 1942 میں سر اسٹیفرڈ رچرڈ کرپس جو کہ وزیر تجارت تھے اس وقت کے، تو انہیں ایک اہم مشن پر جو ہے وہ ہندوستان بھیجا۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ کسی بھی طرح ہندوستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ایک نقطے پہ لائیں اور جنگ میں ان کی حمایت حاصل کریں۔ کسی بھی طرح ہندوستان کی ان تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ باور کرائیں کہ اس وقت حکومت برطانیہ مشکل میں ہے، ان کا ساتھ دیا جائے، اور جب جنگ ختم ہوگی تو ہم انہیں آزادی دے دیں گے اور ایک ڈومینین اسٹیٹ کا درجہ دے دیں گے۔ ڈومینین اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ ان کی کوئین، ان کا ملکہ، ان کا بادشاہ تو تاج برطانیہ ہی رہے گا، لیکن انہیں داخلی اور خارجی سطح پر مکمل خود مختاری حاصل ہوگی۔ اور اس سلسلے میں اسٹیفرڈ کرپس جو ہے وہ 22 مارچ 1942 کو ہندوستان پہنچتے ہیں اور یہاں آ کر بہت سارے ہندوستان کے جتنے بھی سرکردہ رہنما تھے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جن میں جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح، اس طرح دیگر سکھ رہنما اور دلتوں کے جو اس زمانے کے لوگ تھے ان سب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تاریخ میں اس مشن کو کرپس مشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کرپس جب ہندوستان 22 مارچ 1942 کو پہنچا تو اس نے یہاں کے تمام سرکردہ رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، لیکن کوئی بھی سیاسی رہنما اسٹیفرڈ کرپس کے پیش کردہ ڈومینین اسٹیٹ کے جو نظریہ تھا اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ تو آخر میں کرپس کرتے کیا ہیں؟ کرپس خود سے ایک منصوبہ جو ہے اس کو پبلک کر دیتے ہیں جس کے خاص نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ موجودہ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس وقت جو بھی آئین ہمارا چل رہا ہے 1935 کا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا، اسی کے مطابق یہ چلے گا۔ ہاں، دیگر جو وزارتیں ہیں وہ یہاں کی مقامی جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر بنا دی جائیں گی، لیکن وزارت داخلہ اور وزارت دفاع بدستور انگریز ہی کے حصے میں رہے گا، انگریز ہی ان کو دیکھے گا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ طے کر لی جائیں گی۔ دوم یہ کہ جنگ کے خاتمے پر جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ایک منتخب کمیٹی کو ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین بنانے کی ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ اس مجوزہ آئین کے مطابق اگر کوئی بھی صوبہ یا صوبے اگر چاہیں تو وہ ہندوستان کی ڈومینین اسٹیٹ سے یا یونین سے الگ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک علیحدہ حکومت کا قیام بھی عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹ تھا اصل میں یہ مسلم لیگ کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس نے دیا، کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے مسلم لیگ نے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا، کہ اپنا علیحدہ وطن کا مطالبہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے ذریعے وہ کر چکی تھی۔ تو یہ جو پوائنٹ تھا یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور انڈیا مسلم لیگ کو اس اپنے مجوزہ تجاویز میں سے ایک تجویز کی صورت میں سر اسٹیفرڈ کرپس نے دیا۔ کانگریس نے کرپس مشن کو کلیتاً مسترد کر دیا اور فوری طور پر ملک میں کانگریس کی خود مختار حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ کانگریس سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے جس کے ڈس آنر ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ انگریز صرف اس وقت جنگ کے مشکل حالات میں ہمارا تعاون چاہ رہا ہے اور جب جنگ ختم ہو جائے گی تو بھی ہمیں یہ آزادی دینے کا قائل نہیں ہے اور آزادی نہیں دے گا۔ مسلم لیگ نے بھی کرپس مشن کے منصوبے کو اس جواز پر مسترد کر دیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے کوئی ٹھوس ضمانت نہیں دی گئی، گرچہ یہ ضرور کہا گیا کہ اگر کوئی صوبہ مجوزہ جو آئین بنایا جائے گا جو ڈومینین اسٹیٹ کے اندر رہے گا، اس میں اگر کوئی صوبہ یا صوبے علیحدگی چاہیں تو وہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسلم لیگ نے بھی اس کرپس مشن منصوبے کو
مسترد کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ کرپس مشن جو ہے وہ ناکام ہی برطانیہ واپس لوٹا، اور وہ کوئی بھی تعاون ہندوستان کی عوام، ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں سے وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اور اس مشن کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ آل انڈین نیشنل کانگریس کے تقریباً تمام بڑے رہنماؤں کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو اور راست ایکشن کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا، تو جس سے انگریز کافی پریشان ہوا، اور اس نے اس پریشانی میں تمام جو لیڈرشپ تھی ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ایک لیکچر تھا۔ امید ہے کرپس مشن پر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر ہم کرپس مشن کا ایک تنقیدی جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریز حکومت جنگ عظیم دوم کے مشکل حالات سے دوچار تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ہندوستان پر اپنا تسلط قائم رکھیں۔ تو اس نے ایک ٹیکٹک کے طور پر جو ہے وہ ہندوستانیوں کو لبھانے کی کوشش کی، لیکن اس طریقے میں، اس ڈوج میں ہندوستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں آئی، نہ کانگریس اور نہ ہی مسلم لیگ اور نہ ہی دیگر چھوٹی بڑی پارٹیاں۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سر اسٹیفرڈ کرپس مل رہے تھے 22 مارچ 1942 کو ہندوستان آنے کے بعد تمام سیاسی رہنماؤں سے، تو ان ملاقاتوں میں ایک امریکی حکومت کا عہدیدار بھی بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ امریکی عہدیدار یہاں کیا کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔